آداب دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کیپٹل اور میں ہوں وقاص عزیز۔ بات کرنے جا رہا ہوں اقرار الحسن اور پیر حق خطیب سرکار کی۔ یہاں میرا جو ہے نا نظریہ، میں نے ساری جو کیس ہوا ہے اس کو میں نے اسٹڈی کیا ہے۔ اقرار الحسن صاحب میڈیا انڈسٹری کے پیر حق خطیب ہیں، اور پیر حق خطیب صاحب جو ہیں وہ ہماری جو مذہبی انڈسٹری ہے اس کے اقرار الحسن ہیں۔ ہم سب نے دیکھا کہ انہوں نے کم از کم 15 دن ایک تماشا لگا کے رکھا۔ اس تماشے کے بعد میں یہ توقع کر رہا تھا کہ کوئی ادارہ انوالو ہوگا، کوئی FIR ہوگی، کوئی کیس بنے گا، کوئی بات لیگلائز ہوگی، لیکن ایک محفل میں پیر حق خطیب سرکار نے اقرار الحسن کو یہ کہہ کے چمی لے لی ان کی کہ میں آپ کو آپ کے نانا کے صدقے جو ہے وہ معاف کرتا ہوں۔ آج مولا حسین کا جو ہے یوم ولادت بھی ہے، آپ نے جو میری تذلیل کی وہ آپ جانے اور آپ کا نانا جانے، یہ کہہ کے وہ نعرہ لگا کے چل پڑے، اور اقرار الحسن صاحب وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ بات یہ نہیں ہے کہ اقرار صاحب کی کریڈیبلٹی کیا ہے، بات یہ نہیں ہے کہ پیر حق خطیب صاحب کی کریڈیبلٹی یہ ہے، بات یہ ہے کہ اس سب کے بعد پیر حق خطیب صاحب کو جو آپ نے ڈھونگی کہا، نوٹنکی کہا، جھوٹا کہا، شعبدہ باز کہا، ان کی دکان تو اور زیادہ چل پڑی ہے۔ پاکستان میں پہلے ہی اندھی عقیدت بے شمار ہے، پاکستان پہلے ہی اس جو بند ذہنیت ہے اس کی وجہ سے آج اس فرسودہ معاشرے، اس سماج میں ہم گر چکے ہیں۔ تو ایسے میں کیا آپ سب لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ اقرار الحسن صاحب نے اگر یہ کام کرنا تھا تو پیر حق خطیب صاحب کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ ان کا قانونی طور پر بھی ان کا احتساب ہوتا؟ یہ سب جو کچھ کر رہے تھے کیا وہ اسلام میں شرعاً اس کی اجازت ہے؟ کوئی عالم دین اس پہ موقف دے دیتا؟ انہوں نے کسی عالم دین سے بھی موقف لینا ضروری نہیں سمجھا۔ انہوں نے خود میگا آپریشن کیا، علاقے کے تھانے کو انوالو نہیں کیا، علاقے کی انٹیلیجنسیا کو انوالو نہیں کیا، علاقے کے معززین کو انوالو نہیں کیا، اور لبرٹی چوک میں ایک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اقرار الحسن صاحب کراؤڈ پولر ہیں، اور اقرار الحسن صاحب جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کو اٹینشن سیکر ہیں، لوگوں کو کھینچنا کیسے ہے اپنی جانب۔ تو ایسے میں دیکھیں، میری بات سنیں، یہ ویلاگ چاہے ایک بندہ دیکھے، چاہے 10 دیکھیں، چاہے 10 لاکھ دیکھیں، میرا کام بنتا ہے، میرا یہ ضمیر کہتا ہے، میرا یہ ایمان ہے، میرا بطور صحافی، بطور شاعر یہ میرا کام بنتا ہے کہ جو حق اور سچ بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ انڈر دا ٹیبل کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس سب کو تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میں نے جو سامنے دیکھا اس کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایسے سک مائنڈڈ جب تک ہمارے میڈیا میں موجود ہیں، ایسے سک مائنڈڈ لوگ جب تک ہمارے میڈیا میں موجود ہیں تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اس وقت میڈیا انڈسٹری وہ واحد انڈسٹری ہے جو لوگوں کو ٹیچ کر رہی ہے، جو لوگوں کو گرو کر رہی ہے، جو ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر ڈائریکٹ اثر انداز ہو رہی ہے، اور ایسے میں اس طرح کے شعبدہ باز، نوٹنکی اور اس طرح کے جو سک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ اگر اینکر بن کر آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر یہی سب کچھ ہوگا۔ اور اس سب کا جو دوسرا امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب نے یہ کرنے کے بعد ہماری جو پیری مریدی کی ایک پورا سلسلہ ہے، دربار سسٹم، اس سب کو اپنے خلاف کر لیا۔ اور میں نے دیکھا بہت سارے جو گدی نشین ہیں وہ میرے بھی دوست ہیں، اور ہمارا اپنا جو سلسلہ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے۔ تو جب میں نے یہ ساری چیزیں کی، میں نے سب چیزیں دیکھی، تو ایک بہت بڑا غم و غصہ جو ہے وہ اقرار الحسن کے خلاف اب پایا جاتا ہے۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ اتنا بڑا جرنلسٹ، اتنا بڑا صحافی، اتنا بڑا اینکر، اتنا بڑا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ یہ کیسے بھول گیا کہ اس سارے معاملے میں اسے پاکستان کے آئین اور قانون کو بھی شامل کرنا تھا، اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی شامل کرنا تھا، کوئی فتاویٰ کوئی چیز ہوتی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ جتنے بھی نوٹنکی ہیں، ڈھونگی ہیں، چاہے وہ میڈیا میں ہیں، چاہے وہ میڈیا سے باہر ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہیں، خدا را ان کی باتوں پہ کان مت دھریں۔ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان ہے قرآن پاک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، ان کی سنت اور ان کے تبع تابعین کی سنت، اس سب کو فالو کریں، اس سب کو پڑھیں۔ آج ہر پاکستان میں لٹریسی ریٹ بڑھتا جا رہا ہے ماشاءاللہ، نہیں تو آپ یوٹیوب پہ سنیں چیزوں کو۔ آپ نے اگر دین کو فالو کرنا ہے تو پراپر طریقے سے کیجئے۔ اس طرح کے ڈونگی چاہے وہ میڈیا میں ہیں چاہے وہ کسی اور جگہ پہ ہیں، ان کو فالو مت کریں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔